آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل DS اسلامک چینل۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میری دعوت توحید کی دعوت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کو کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی طرف ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔